میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے مولا میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے، پھر اسے گناہ ہو جاتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے گناہ کر دیا ہے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں بندہ جتنی دیر رب چاہتا ہے وہ ٹھہرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا ہے اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی ہے، اب جو چاہے کرے۔ معافی مانگنے والا اس کو اتنا پسند ہے۔ پلیز اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بدل کے جانا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کئی رمضان گزارے ہیں، کئی بار توبہ بھی کی ہے، یہ آنسو پہلے بھی بہے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ جب رمضان جاتا ہے ہم پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں، حرام بولتے ہیں، کئی حرام کماتے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ نہ کریں، ہمیں نہیں پتہ ہم کتنا جئیں گے۔ نوجوان نظر آ رہے ہیں، کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا صرف بوڑھا ہی مرتا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، بعض اوقات دادا موجود ہوتا ہے پوتا قبر میں چلا جاتا ہے۔ پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہے، کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں، ہم قبر میں ہوں۔ اللہ نے پتہ ہے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ میرے رب نے ہم پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر مغفرت کا موقع دے دیا ہے، پھر رمضان دے دیا، پھر لیلۃ القدر دے دی، پھر اپنے گھر میں بلا لیا۔ یار اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ اب بھی بدل کر نہ جاؤں، اب بھی اسے راضی کر کے نہ جاؤں، اب بھی اس سے دوستی کر کے نہ جاؤں تو یہ میری کتنی بڑی کوتاہی ہوگی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں۔ کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کریں گے؟ کب تک حرام کمائیں گے؟ یار ہمیں نہیں پتہ، ہم چلے جائیں گے، یقین کرو چلے جائیں گے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، سب نے جانا ہے، مگر جدھر جانا ہے نا اس کو روشن کر لو۔ مجھے بتاؤ ان اچھے بیڈ رومز اور نرم گدوں کا کیا فائدہ کہ دنیا میں تو شاندار لگژری گھر بنا لیے، قبر میں آگ اور بچھو انتظار کر رہے ہو۔ بدل دو اپنی زندگی کو، اللہ کو راضی کر لو۔ اس بار ایسا پلان کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے، اب آ گئے نا کریم کے گھر پر، اب اسے ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی مسجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے۔ اچھا یہ نیت پہلے بھی ہوئی ہے، میں اب اپنے بیان کو اینڈ کرتے ہوئے ریزن آپ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے ریزن ہے ہم کیوں رمضان کے بعد پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا کہ یار توبہ کرتے وقت سچی نیت ہوتی ہے، لوگ بڑی ایموشن ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، پھر کیوں چینج نہیں ہوتے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد جا کر بیٹھتے انہی دوستوں میں ہیں، اسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جو بے نمازیوں کی ہے، جو حرام کام کرنے والوں کی ہے، بلکہ وہ ایسے دوست ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھ لی تھی، اب کیا کرنا ہے؟ ارے ٹوپی لگانا شروع کر دے کوئی تو دوست مذاق اڑانا شروع کر دی، کیا ٹوپی پہننا شروع کر دی ہے، بس جمعہ پڑھ لیتے ہو ٹھیک ہے۔ اب دوستوں کا پریشر جو ہے نا ہمیں نماز کی طرف نہیں آنے دیتا۔ ماشاءاللہ کئی لوگ رمضان میں داڑھی شریف کی نیت کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی شیپ بھی بڑھ جاتی ہے، دوست مذاق اڑاتے ہیں بھائی کیا مولوی بننا ہے، وہ شیو کر دیتے ہیں، دوست اس کو سنیما میں لے جاتے ہیں، دوست اس کو غلط کاموں میں لے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ جس نے رمضان میں توبہ بھی کی تھی، نیت بھی کی تھی، انہی گیدرنگ میں جا کر وہ پھر برباد ہو جاتا ہے۔ کیا اس بار بھی یہی ارادہ ہے آپ کا؟ اپنے پہلے دل سے پوچھ لو کہ مجھے نیک بننا ہے کہ نہیں بننا؟ نہیں بننا تو پھر تمہاری مرضی، اور اگر نمازی رہنا ہے، اللہ کا اچھا بندہ رہنا ہے، قبر روشن کرنی ہے، آخرت بہتر کرنی ہے، تو you have to forward some steps، کچھ تو آپ کو آگے بڑھ کے کرنا پڑے گا نا۔ اس میں سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ آپ برے دوستوں کو چھوڑ دیں، آپ اچھے دوست اپنے، آپ بے نمازیوں کے ساتھ نمازی نہیں بن سکیں گے، آپ جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکیں گے۔ ہمارے کچھ بچے یہ نوجوان بیٹھے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم بڑے پکے ہیں بھائی، ہمارے دوست شراب پیتے ہیں، ہم نہیں پیتے، ہم تو صرف بیٹھتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں، ہم تو صرف بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں۔ حضرت آج آپ بیٹھ رہے ہیں، تھوڑے دنوں بعد آپ یہ کام کریں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے۔ یہ بچوں کو سمجھ نہیں آتا، نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتا۔ چلے میں آپ کو ایک لاجیکلی ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں۔
دنیا میں کسی بھی ہیروئنچی، کسی بھی شرابی، کسی بھی جواری، کسی بھی گیمبلر، کسی بھی جناب قاتل، کسی بھی چور سے اگر ملاقات ہو جائے، اس سے ایک سوال پوچھ لیجئے گا، یہ عادت کدھر سے ملی ہے؟ کیا جواب دیں گے سب؟ بتائیے نا. میں نہیں کہہ رہا، آپ خود کہہ رہے ہیں. کہاں سے ملی ہے؟ دوستوں سے. کوئی ایک نہیں کہے گا کہ جناب برتھ ڈے کے دن امی نے گفٹ میں جو مجھے نا چرس کا سگریٹ دیا تھا کہ بیٹا آج برتھ ڈے گفٹ ہے، یا ابو نے پستل لا کے دی تھی بیٹا یہ جاؤ چوری شروع کر دو. یہ ساری عادتیں برے لوگوں کو دوستوں سے ہی ملی ہیں. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں مجھے نہیں ملیں گی؟ یہ امپیکٹ ہے، صحبت اثر رکھتی ہے. اب آپ کہیں گے جناب اس دور میں اچھے دوست کہاں ملیں گے؟ ہاں، دس از دا گڈ کوشچن. الحمدللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے جہاں ہمیں اچھے دوست ملتے ہیں. ہم نماز نہ پڑھیں تو بلانے آ جاتے ہیں. آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، آپ فیضان مدینہ جانا شروع کریں تاکہ ہماری کنیکٹیوٹی رہے، ہم آتے رہیں، ہم مسجد سے جڑے رہیں. اور ایک آخری بات کر لیتا ہوں، ایک فارمولہ دے دیتا ہوں. اگر آپ پنکچول رہنا چاہتے ہیں نا نماز میں عید کے بعد بھی، تو میں آپ کو ایک فارمولہ آج دے دیتا ہوں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، شیطان چھوٹے گا چاند رات کو. جب وہ چھوٹے گا نا، اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوگا. اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان 3 دنوں میں ان کے ساری روحانیت بیڑا غرق کر دوں، میں تیا پاچا کر دوں، ان کی اسپرچولیٹی ساری برباد کر دوں. سنیما میں، ڈراموں میں، تفریح گاہوں میں، پتہ نہیں وہ ہلا گلا 3 دن لوگ مچاتے ہیں کہ پتہ نہیں شیطان چھوٹا ہے یا یہ چھوٹے ہیں. سوچئے تو صحیح، ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی، تو ہم کیوں بھاگ جاتے ہیں مسجد سے؟ مطلب رمضان یعنی ایک چاند دیکھ کر مسجد آباد، اگلا چاند دیکھ کر مسجد ویران. یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ رمضان نے تو پریکٹس کروائی نا میری اور آپ کی. یعنی یہ بہانہ ختم کر دیا ہمارا رمضان نے کہ میں 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا. رمضان نے یہ سکھایا کہ ہم بھی چاہیں تو 5 وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، تو رمضان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 3 دن ہے نا، اس میں آپ نے اپنے اوپر سختی یہ رکھنی ہے کہ میں نے 5 کی 5 نمازیں عید کے 3 دن باجماعت پڑھنی ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پتہ کیا ہوگا؟ یہ طوفان نکل جائے گا. ہاں، آپ نے 3 دن اپنے آپ کو لوز کیا نا، آپ پھر نہیں آ سکو گے. شیطان 3 دن میں ڈسکنٹینیو کرتا ہے. آپ نے شیطان کو جواب یہ دینا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، بے شک میرے گھر پہ مہمان ہیں، ان کو بھی کہوں گا چلو بھائی نماز پڑھ کے آتے ہیں. وہ کہنا یار عید رمضان تو چلا گیا، تو پھر رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے، چلے دوبارہ چلتے ہیں. آپ نے اگر یہ 3 دن میری بات مان لی. امیر اہل سنت کا اعلان کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، وہ نباز ہیں، وہ حکیم الامت ہیں، ان کو پتہ ہے کیسے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں 3 دن مدنی قافلے میں چلے جاؤ. لوگ کہتے ہیں یار عید کے 3 دن مدنی قافلہ سفر کراتے ہیں، بھائی عید تو گھر والوں کے ساتھ گزارنی ہے. ان کو پتہ ہے کہ 3 دن طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، اس سیلاب سے ہٹ کے جو اللہ کے گھر میں چلا گیا، سیلاب گزر جائے گا، واپس زندگی میں جائے گا، نارمل لائف ہو جائے گی، نمازیں باقی رہیں گی. تو واقعی ایسا ہے، اگر 3 دن اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے بچا لیا، نمازوں کی پابندی کی، آپ انشاءاللہ دعا دیں گے آپ کی نماز جاری رہے گی، آپ کا انشاءاللہ گناہوں سے بچنا جاری رہے گا. ان 3 دنوں میں گناہوں کے سیلاب میں بہنا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس عید پر بھی، لیلۃ الجائزہ میں بھی اپنی خوشی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمان ہیں، ہماری عید بہت پاکیزہ ہونی چاہیے. یاد رکھیے اسلام میں سیلیبریشن کا کوئی منع نہیں ہے، خوشی کا کوئی منع نہیں. اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں، بچوں کو عیدی دیں، فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، دوستوں کے ساتھ دعوت کھائیں، ایوری تھنگ از اوکے. ہر چیز میں ایک بات یاد رکھ لیں، ایک آخری بات کہہ دوں. شیطان نے نا ہمارے ساتھ ایک اور گیم کی ہے، بڑی عجیب گیم کی ہے. شیطان نے ہمارے ساتھ گیم یہ کی ہے کہ ہم جب بھی خوشی مناتے ہیں نا، whenever we try to celebrate something، ہر خوشی میں شیطان نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام ایڈ کروا دیا ہے. اب مجھے پہلے ایک بات بلند آواز سے بتائیں گے، خوشی دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ گھر دینے والا کون ہے؟ شادی کے لیے رشتہ ہمارے گھر پر بھیجنے والا کون ہے؟ شادی ہو گئی اس کے بعد اولاد دینے والا کون ہے؟ یہ ساری خوشیاں دینے والا اللہ. عقل مند کون ہوگا کہ جو خوشی دے اس کا شکریہ ادا کرے؟ دنیا بھی یہ کہتے ہیں نا، آپ کو کوئی گفٹ دے آپ اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں یار اتنا اچھا گفٹ دیا، اس کو ناراض نہیں کرنا. ہمیں شیطان نے اتنی بڑی بے وقوفی میں ڈالا ہے کہ جب اللہ کوئی خوشی دیتا ہے ہم ہر خوشی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. آپ کہیں کیسے؟ چلیں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. شادی ہوتی ہے، کتنی مشکل سے ہوتی ہے. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے. آپ کے گھر میں شادی ہوئی، کون سا گناہ ہے جو شادی میں لوگ نہیں کرتے؟ ناچ گانے، ڈھول تماشے، میوزک، بے پردگی. اب تو وہ ہو رہا ہے جو زبان سے بھی ادا نہیں ہو پا رہا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. لوگوں سے کہو یار کیا کر رہے ہو؟ خوشی میں چلتا ہے. خوشی میں نہیں چلے گا، خوشی چلی جائے گی، کیونکہ خوشی رب نے دی ہے نا. اگر وہ ناراض ہو گیا تو تمہاری خوشی چلی جائے گی. ہم نے دیکھا ہے 2-2 کروڑ روپے شادی پہ خرچ کیے، پتہ نہیں کانسرٹ کیے، ہنگامے کیے، ڈھول تماشے کیے، فائر ورکس کیے، اور آ کر تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں حضرت دعا کرے بچی سسرال میں خوش نہیں ہے، 4 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. تم نے اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر چھوڑی تھی؟ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اچھا اولاد دی اللہ نے، بڑی دعائیں کی، اللہ نے بچہ دے دیا. بچے کی برتھ ڈے میں کیا کرتے ہیں؟
کیا قرآن خوانی نہیں ہو سکتی؟ کیا نعت خوانی؟ کون کہتا ہے کیک نہ کاٹے؟ کاٹیں بھائی کیک، کھلائیں دوستوں کو، بلائیں فیملی کو، لیکن اس میں ڈھول تماشا کدھر سے آ گیا؟ میوزک کدھر سے آ گیا؟ بے پردگی کیوں شامل کی؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم اللہ کو کیسے ناراض کر رہے ہیں۔ ہر خوشی پہ اللہ نے نیا گھر دیا، نئے گھر کی پارٹی کرنی ہے، دوستوں کو بلانا ہے، ادھر بھی ناچ گانے کرنے ہیں، ادھر بھی جوا ہونا ہے۔ اچھا جناب، نیا بزنس شروع ہو رہا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں نیا پلازا شروع کرنے کے لیے، نیا بزنس شروع کرنے کے لیے میوزیکل شو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لڑکیاں دکھا کر، میوزک دکھا کر تمہارے اپارٹمنٹ بکیں گے؟ کیا آپ کا شاپنگ سینٹر ناچ گانے کے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتا؟ آپ خود سوچیں، آپ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، یہاں سجدے ہونے چاہیے تھے، یا صدقے ہونے چاہیے تھے۔ بلڈر آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اپنے پروجیکٹ کی جب بھی پروموشن کی آپ کو ویڈیو جاری کرتے ہیں، ذرا آپ اس کے کمرے دکھاتے ہیں، اس کی آفیسز دکھاتے ہیں، پیچھے میوزک لگا دیتے ہیں۔ ہر بندہ آپ کی ویڈیو دیکھے گا، آپ کو حرام کا گناہ ملے گا، آپ رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ کیا وہاں کوئی اچھا سا کلام لگا دیں؟ یعنی عقل نہیں ہے کہ ہم ہر خوشی میں، ہر اسٹارٹ اپ میں ہر بار اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری نعمتوں کو نظر لگ گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، بچے خوش نہیں ہیں۔ ہم نے کسر کیا چھوڑی ہے؟ دنیا کا دستور ہے یار، گفٹ دو، اور اگر سامنے والا شکریہ نہ دے ہم آئندہ گفٹ نہیں دیتے۔ ہم اللہ کو الٹا ناراض کرتے ہیں ہر خوشی میں۔ پلیز، عید بھی خوشی ہے، اللہ نے دی ہے، کرے نا خوشیاں۔ مزہ کیا ہے کہ میں اپنی عید بھی مناؤں، اللہ کے دو بندوں کو بھی عید کے تحفے دے کر ان کی بھی خوشیاں بڑھا دوں، لیکن نہیں، مجھے تو ناراض کرنا ہے اللہ کو، نمازیں قضا کرنی ہے، بے حیائی کرنی ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے۔ ارے بھائی اسٹوروں پہ میوزک چلنا، ایسا لگتا ہے شیطان کا استقبال ہو رہا ہے۔ 1 مہینے سے بند تھا، چلو بل کے ویلکم کرتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، ہم یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ لاجک بھی یہ کہتی ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب اللہ عطائیں بڑھائے ہم سجدے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ تھوڑے پیسے تھے، تھوڑے گناہ تھے، زیادہ پیسے ہوئے، ارے یار میں تو انتظار کر رہا تھا پیسے آ جائیں، اب اپنے سارے ارمان پورے کروں گا، اب ساری عیاشیاں کروں گا۔ وہ رب نے تمہیں اس لیے دیے تھے؟ سوچیں، عقل یہ کہتی ہے ادھر سے عطائیں بڑھتی رہیں، ادھر سے سجدے شکرانے بڑھتے رہیں۔ بہت کچھ کہہ گیا میں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔ ایک جملہ اگر میرے ساتھ دہرا لو، میرے دل میں بہت دکھی ہوں اس معاملے میں۔ ایک جملہ آج آپ اگر لے جائیں، نوجوان بھی لے جائیں، یہ بچے اسٹینڈ لو نا کہ میری شادی میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اپنے ماں باپ کو کہو کہ میں شادی کے بعد لائف آپ نے گزارنی ہے، چند دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کر لو گے ہلا گلا، نہ فنکشن اور نہ ناراضگی، اللہ والے کام، بعد میں زندگی تو تم اپنی وائف کے ساتھ گزارو گے، اولاد نہ ہوئی اور خوشیاں نہ ملی تو کیا کرو گے؟ تو میں آج ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، آج کے بعد میں ہمیشہ ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی خوش، میرے گھر والے بھی خوش، اور خوشیاں دینے والا میرا مالک بھی خوش۔ کریں گے ایسا؟ عقل بھی یہ کہتی ہے یار۔ اور آئندہ ایک اور انشاءاللہ کا بلند نعرہ دل سے کہ آج کے بعد ایسی کوئی خوشی نہیں مناؤں گا جس میں خوشی دینے والے رب کو ناراض کروں۔ صلو علی الحبیب۔